بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ڈاکٹر عاطف نذیر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلا ہمارا ایک موضوع تھا کرونا وائرس، اس موضوع کو آج ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس نے دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ برپا کی ہے، اور بہت سی جانوں کا ضیاع ہو گیا ہے، بہت سی جانیں جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وائرس کو بہت ہی ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت ہی ان کو اس کو بہت ایزی لیتے ہیں۔ جیسے کہ اٹلی کا حال آپ سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کتنی زیادہ اموات جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جو ہے اس وائرس کو مذاق سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بغیر ماسک کے وہ پھر رہے تھے، اور یہاں تک کہ 2 پاکستانی بھی سوشل میڈیا پہ آئے تھے، انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہاں پہ تو لوگ جو ہے بالکل بے فکر بے خوف و خطر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بھی پہلے جو ہے سہمے ہوئے تھے، تھوڑے ڈرے ہوئے تھے، تو ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر ہم نکل آئے، ہم نے کہا کہ یہ تو زندہ دل لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ موت ایک بار آتی ہے۔ بے شک موت جو ہے وہ ایک بار آتی ہے، وَكُلُّ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی دیا ہے، کہ عقل بھی دی ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کی جو احتیاط ہے وہ کس طرح کریں گے۔ تو یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک بیماری سے اپنے آپ کو کس طرح بچا کے رکھنا ہے، ہم نے کون سے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنانے ہیں۔ تو وہ ایک سوشل میڈیا پہ وہ چیز چلی تھی، میں دیکھ کے بہت زیادہ خفا ہو گیا، کہ بہت دل دکھا میرا اس بات پہ کہ یہ لوگ اس چیز کو بہت لائٹ لے رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا پولیٹیکل فیکٹر بھی ہے کہ جو ہمارے ویسٹرن کنٹری ہے، نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے چونکہ جمہوری حکومت جو کہ پریزنٹ ٹرمپ کی حکومت تھی، ان سے وہ خوش نہیں تھے، تو انہوں نے اس قسم کا ایک ڈرامہ رچایا تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، اور ہر جگہ پہ بس یہی شور ہو، یہی جو ہے ایک سما بن جائے، اور سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز میں انڈلج ہو جائیں۔ تو اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چین چونکہ مارکیٹنگ پہ بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا، اور یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کہ چین جو ہے وہ 114 ممالک کے ساتھ اگر اپنے روابط قائم کرے تو یہ تو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور جب بھی ایک ملک خانہ جنگی پہ اتر آتی ہے، تو جب وہ اپنے افواج کا استعمال غلط طریقے سے کرے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک کو خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بھی ایک سٹیپ لیا جاتا ہے تو اس کو ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ جو ہے وہ لینا چاہیے، جس طرح کہ چائنیز گورنمنٹ لے رہی ہے ہر چیز کو۔ وہ کبھی جنگ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنے مارکیٹنگ کو جو ہے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک کمپٹیشن ہے دوسرے کنٹریز کے ساتھ۔ تو ہم اب جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو ہماری پہلی جو ویڈیو تھی کرونا وائرس پہ، اس پہ ہم نے اس کے متعلق بتایا تھا، اس کی ایپیڈیمولوجی بتائی تھی، ساتھ میں پھر ہم نے اس کی جو سمٹمز تھے وہ بتائے تھے، پھر ہم نے اس کی اسپریڈ کے حوالے سے بات کی تھی، اور پریونشن کی ہم نے بات کی تھی، تھوڑی بہت جو ہے ہم نے مینجمنٹ کی بھی بات کی تھی۔ اس میں ہم تھوڑا سا یہ وضاحت کر لیں کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ایک فضا بنی ہوئی ہے آج کل، کہ لوگ اس چیز کو بالکل ہی ایزی لے رہے ہیں، کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، اور بہت سے علماء کرام بھی میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ دیکھے بھی ہیں، کہ وہ کچھ غلط نیوز پھیلا رہے ہیں کہ وائرس جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے بس اپنے سر پہ ذہن پہ ایک چیز سوار کر دی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جاؤں گا، اور
آپ کے سامنے میں بیٹھوں گا، آپ میرے سامنے بیٹھیں گے. تو یہ تو مطلب ایسی ادھر ادھر کی باتیں ہیں، اس میں کوئی فیکٹ اینڈ فگر نہیں ہے. ہر ایک چیز ایویڈنس پہ اور سائنٹیفکلی پروو ہوتی ہے. جو چیز سائنٹیفکلی ہوتی ہے اس میں ایک دلیل ہوتی ہے، اور ہر چیز دلیل سے جو وہ کی جاتی ہے. علم جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ العلم الصلاحی، یعنی علم جو ہے یہ میرا اسلحہ ہے. تو علم بہت بڑی چیز ہے. تو انسان جو قومیں، جن قوموں نے جو ہے تعلیم نہیں کی، جن قوموں نے پڑھا نہیں، تو ان قوموں نے ترقی بھی نہیں کی. اور یہ جو ہے بہت بڑی ایک بات ہے جو کہ اگر ہمارے ذہن میں، ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم بہت آگے جائیں گے. اور کچھ ایسی نیوز چل رہی ہیں، کچھ ایسی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اس میں پولیس جو حضرات ہیں وہ لوگوں کو لاٹھی چارج کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں. تو ان کو سمجھانے کا یہ طریقہ میرے خیال سے بہت ہی غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کے املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو مارنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اس کے لیے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ جن سے وہ لوگ سمجھے بھی، اور جو میسج آپ کنوے کرنا چاہے وہ صحیح طریقے سے ان کو پہنچے، اور ان کا نقصان بھی نہ ہو اس سے. تو میرے خیال سے یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے. دوسرا، عوام کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ جو آپ اگر غیر ضروری چیز کے لیے آپ باہر نہ جائیں. کوئی بھی اگر بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ باہر نہ جائیں. اپنے جو ویڈنگ سرمنیز ہیں یا اور اس طرح جو آپ کے معاملات ہیں اس میں اپنے آپ کو جو ہے اس سے تھوڑا سا پریونٹ کریں. اگر آپ اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ابھی فضا اس قسم کی بن گئی ہے کہ یہ چیز بہت ہی خطرناک ہے. اور اس کو اگر آپ مذاق سمجھیں گے، جیسے کہ بہت سے کیسز آپ کے سامنے ہیں، بہت سے کیسز ایسے آ گئے ہیں، بہت سے اموات ہو گئی ہیں، اور جن کو یہ وائرس لگ گیا ہے ان کی جو کنڈیشنز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہم نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ریسپائریٹری جو بریتھنگ پرابلمز ہے یہ کریٹ کرتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے آپ کی آرگنز کو انوالو کرتا ہے، اور کڈنی کی فیلور بھی کاز کرتا ہے پھر یہ بعد میں. تو فردر جو ریسرچز ہے وہ تو اس میں شروع ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ میں پشاور میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا، موٹر وے کے پاس میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہ بالکل بے خوف و خطر پھر رہے ہیں، ایسی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں جن کو آئسولیٹ کر کے رکھا ہے. تو خدا رہے اس چیز کو جو ہے وہ آپ سمپل نہ لیں. یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اس چیز پہ آپ جو ہے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اس پہ پازیٹیو سوچیں کہ یہ چیز واقعی ہے اور اس چیز سے ہمیں جو ہے لڑنا ہے. تو پوری قوم جو اس پہ اکٹھی ہو کر اس کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کرے. دوسرا، ماسک ضروری ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ماسک پہنتے ہیں لیکن وہ جو ماسک کا فرنٹ ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ماسک کو اتاریں گے وہی ہاتھ جس کو آپ نے ماسک کے ساتھ ٹچ کیا ہے وہ آپ اپنے منہ کے ساتھ، نوز کے ساتھ، ناک کے ساتھ اور اپنے آئیز میں لگا لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی جو وائرس ہے وہ آپ کے باڈی میں اندر چلا جاتا ہے، آپ کی ٹریکیا سے ہوتا ہوا آپ کے لنگز میں چلا جاتا ہے، تو یہ پھر آپ کو انفیکٹ کر دیتا ہے. تو اس چیز کا آپ خصوصی خیال رکھیں. اور ہاتھ آپ اپنے لیے کوئی بھی جو سینیٹائزر ہے وہ لے لیں، وہ رکھ لیں اپنے ساتھ، یا ڈیٹول جو ہے وہ کسی بھی شاپ سے آپ کو مل جائے گا، اس کو آپ 2-3 ڈھکن جو ہے پانی میں ملا کر اس سے آپ اپنی جگہ کی صفائی بھی کریں اور ہاتھوں کو بھی جو ہے وہ صاف کریں. اور ساتھ میں باہر سے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو جو ڈور ہے اس کو باہر سے بھی سپرے کریں، اندر سے بھی سپرے کریں، اور اس کے ہاتھوں پہ بھی سپرے کر کے اس کو جو ہے وہ بتائیں کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سب کے لیے کہ کائنڈلی اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں اور حکومت کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کریں، کیونکہ اگر ہم تعاون نہیں کریں گے تو ہم یہ جنگ جو ہے وہ نہیں جیت سکتے. جس طرح کہ چائنا جو ہے اب مکمل طور پر تقریباً ریکور ہو چکا ہے، تو
کیونکہ گورنمنٹ اور عوام کی ایک ہی بات تھی، تو جہاں پہ اتفاق ہوگا تو وہاں پہ بات بھی بنے گی، جہاں پہ اتفاق نہیں ہوگا تو وہاں پہ مسئلے مسائل ہمارے لیے پیدا ہوں گے۔ تیسری چیز ہے وہ میں آپ کو ڈائٹ کے حوالے سے جو ہے آگاہ کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو فل دیکھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی اس بارے میں۔ ڈائٹ میں کیونکہ یہ امیونو کمپرومائزڈ کنڈیشن ہے، وائرل جو ہے یہ آپ کی امیونٹی پہ جو ہے اٹیک کرتا ہے، تو آپ کی امیونٹی کو کم کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو ایسی ڈائٹ کی ضرورت ہے تاکہ اس چیز کو آپ زیادہ حد تک منیمائز کر سکیں۔ تو امیونٹی ینگرز میں تو امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، اولڈ ایجز میں امیونٹی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو بہترین ڈائٹ ہے اس میں آپ یوں کریں کہ جتنے بھی آپ کے پاس نٹس ہیں جس میں کہ پینٹس آتے ہیں، اس میں المنڈ یعنی بادام آتے ہیں، یہ امیونٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ یہ آپ کہیں کہ پستہ جو ہے یہ بہت آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے، اور ساتھ میں یوگرٹ ہو گیا جس کو آپ اردو میں دہی کہتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس طریقے سے جتنی بھی سٹرس فروٹس ہیں جس میں کہ لیمن آتا ہے، اورنج آتا ہے، جو نارنج ہے، آپ اردو میں ہم اس کو نارنج بولتے ہیں اپنی لینگویج میں، تو وہ یہ جو ہے سٹرس فروٹس ہیں، گریپس ہو گئے، یہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس گرین ویجیٹیبلز ہیں سب کو آپ ٹرائی کیا کریں، تو یہ ایک تو آپ کو موٹا نہیں ہونے دے گا، آپ جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ زیادہ نہیں بڑھے گی، یہ آپ کو سلم بھی رکھے گا، اسمارٹ بھی رکھے گا، اور امیونٹی بھی آپ کی بڑھائے گا۔ تو بلڈ جو ہے یہ آپ کو امیونٹی دیتا ہے، اور بلڈ میں جو انڈائریکٹلی اگر ہم کہیں ان انگریڈینٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ گارلک ہو گیا، یہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے، گارلک آپ کھا سکتے ہیں۔ واٹر میلن کا سیزن آ رہا ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے۔ اور میرا جو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ ڈیٹس کو لیں، جو کھجور ہے اس کو اگر آپ ڈیلی 2 کھجور کھائیں گے تو اس سے بھی آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے، کیونکہ دل جو ہے اس سے بہتر رہتا ہے، آپ کا دل پہ اس کا بہت پازیٹیو افیکٹ آتا ہے کھجور کا، تو یہ بھی آپ جو ہے ایز اے ڈائٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جتنا آپ کی امیونٹی بڑھے گی اتنا جو ہے ان کنڈیشنز جو ہے یہ آپ کی وائرل یا بیکٹیریل کنڈیشنز جو ڈیزیز ہے سے آپ بچ کے رہیں گے، اور آپ کا اسٹیمنا بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو ان چیزوں کو جو ہے اپنی لائف میں اپنی ڈائٹ میں لیں، اور بیلنس ڈائٹ جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی غذا کو جو ہے وہ متوازن رکھیں، اور جس کو ہم انگلش میں بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ پہ کوئی بھی بیماری ایزیلی اٹیک نہیں کرے گی، اور نہایا کریں، دن میں تقریباً 2 بار 3 بار نہایا کریں، جتنے آپ زیادہ صاف رہیں گے، جتنے آپ کی باڈی صاف ہوگی تو یہ بیماری آپ پہ ایزیلی اٹیک نہیں کر سکے گی۔ تو یہ کچھ ڈائٹ کے حوالے سے باتیں تھیں۔ اس طریقے سے اور بھی کچھ باتیں ہیں، جب ہم نیوٹریشن پہ کبھی اگر ہم نے بات کی تو نیوٹریشن میں ہم آپ کو پھر ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کی باڈی کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کی باڈی میں اگر بلڈ کی ڈیفیشنسی آ جائے تو اس سے پھر جو امیون پرابلم ہے تو کریٹ ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کی انیمیا بھی ہو سکتی ہے، اور آٹو امیون ڈس آرڈرز بھی آپ کی باڈی میں جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک خطرے کی بات ہے۔ باقی آپ سب بہتر جانتے ہوں گے، بہت زیادہ نیوز اور ادھر ادھر سے آپ کو بہت زیادہ انفو بھی ملیں گی، کچھ آپ ہماری ویڈیو سے جو ہے وہ اپنے لائف میں اڈاپٹ کر لیں گے اس کو، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے ہوگے، کسی بندے کو آپ دیکھ لیں کہ یہ وائرل انفیکٹڈ ہے تو 1122 پہ کال کریں تاکہ وہ اس کو پک کر لے، اس کو جو ہے وہ اپنے ڈیسٹینیشن پوائنٹ پہ جو ہے وہ لے کے جائے تاکہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو۔ ویسے تو اس وائرس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوئی خاص جو ویکسینیشن ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلوروکوینون جو ہے، جو کہ ملیریل انفیکشن میں یوز ہوتا ہے، براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس میں کام کرتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جب کوئی ایسا وائرس جو کہ بالکل ایک نئی نوعیت کا ہو، اس کے لیے پھر ڈرگز بھی یا اس کے لیے ریمیڈی بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو کیونکہ ہر ایک کا جو لائف سائیکل ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ان کا جو یہ ملٹیپلیکیشن جو وہ کرتے ہیں، تو یہ ہر ایک ڈیزیز میں، ہر ایک وائرل انفیکشن میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ تو کوئی ہم ایسا ایک دوائی ایک
ویکسین جو ہے وہ کبھی ایک خاص ڈیزیز کے لیے اسپیسیفائڈ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر ڈیزیز کے لیے آپ ایک ہی ویکسینیشن دیں۔ اس کے علاوہ میں بہت زیادہ مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا جو ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور پلیٹ فارم پہ شیئر کرتے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ مشکور ہوں جس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اور ساتھ میں ہمارا ایک دوست ہے فضل اعظم چترالی صاحب، میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، بہت پیارے دوست ہیں ہمارے، بہت پیار کرنے والے ہیں، اور ان سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ان کا اپنا ایک چینل ہے، نیوز اسلامک چینل ہے، وہ اس پہ جو ہے وہ باقاعدگی سے مفتی صاحب تقریر کرتے رہتے ہیں، اور میری ان سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح باقی جگہوں پہ دعائیں ہو رہی ہیں تو آپ بھی ان کا حصہ بنیں، آپ بھی جو ہے وہ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی ٹاپک کے ساتھ، کسی میڈیکل موضوع پہ جو ہے ہم حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔